بہرحال شیخ الجبل علاء الدین چونکہ سلطان جلال الدین سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے گزشتہ سالوں میں جو فدیہ ادا نہیں کیا تھا وہ ساری رقم سلطان جلال الدین کے کاتب ابن احمد کے حوالے کر دی تھی۔ اس طرح ابن احمد تقریباً سارے ہی معاملات شیخ الجبل علاء الدین کے ساتھ طے کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر وہ خراج کی رقم لے کر الموت سے روانہ ہوا۔ ابن احمد قلعۃ الموت سے روانہ ہو کر قزوین پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر شمال کی طرف کہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور اس لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے اصفہان شہر کے گرد و نواح میں لوٹ مار کے کام میں مصروف ہیں۔ ابن احمد کے پاس اس وقت چونکہ قلعۃ الموت کے شیخ الجبل سے ملنے والی خراج کی خاصی بڑی رقم تھی، لہٰذا ابن احمد بڑا فکر مند ہوا کہ کس طرح وہ یہ رقم لے کر منگولوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ حسن اتفاق سے مازندان کا حکمران لغرت الدین اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ سلطان جلال الدین سے ملنے جا رہا تھا، لہٰذا ابن احمد اس کے ساتھ ہو لیا اور بحفاظت سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین سے شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے وزیر شرف الملک کو آذربائیجان کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ وہاں اٹھنے والی بغاوت کو سر کر سکے۔ سلطان کی اس شکست سے شرف الملک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب سلطان کا انجام قریب ہے اور حالات اس کے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک شرف الملک کو منگولوں کے مقابلے میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار ان کی کوئی خبر نہ پہنچی تھی، لہٰذا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف سے جو کوئی خبر نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی منگولوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان حالات میں سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک نے سلطان سے بے رخی برتنا شروع کر دی تھی اور قرب و جوار کے چھوٹے موٹے حکمرانوں سے سلسلہ خط و کتابت کا آغاز کر دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت ان کی ہمدردی سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اب اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اپنی محفل میں وہ سلطان کو برا بھلا کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض خطوط بھی سلطان جلال الدین کے مخبروں نے سلطان کے سامنے پیش کیے جن میں اس نے سلطان کو ظالم اور جابر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہر چند کے اپنے وزیر شرف الملک کی یہ حرکات سلطان کو بہت ناگوار گزر رہی تھیں، لیکن وہ خلاف توقع اس لیے برداشت کیے جا رہا تھا کہ اندرونی اور بیرونی ہر دو محاذوں پر لڑنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی، اس لیے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے باوجود خاموش تھا اور وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ شرف الملک کا سب سے بڑا عیب جسے سلطان ازبس ناپسند کرتا تھا وہ شرف الملک کی فضول خرچی تھی۔ شرف الملک سلطان جلال الدین کی اجازت کے بغیر ہزاروں لاکھوں کی رقوم بلا ضرورت صرف کر دیتا اور جب کوئی اشد ضرورت پڑتی تو خزانہ خالی دکھاتا۔ اس سے سلطان کے لیے رسد کی فراہمی، اسلحے کی خریداری اور نئے لشکریوں کی بھرتی جیسے کام بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر سلطان نے یہ حکم دیا کہ آئندہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ اس سے وزیر شرف الملک اور زیادہ برہم ہوا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی سلطان جلال الدین کے آدمی ہاتھ لگیں انہیں پکڑ لائیں۔ چنانچہ بدقسمتی سے جب کبھی کوئی ایسا شخص پکڑا جاتا، یہ احسان ناآشنا ذلیل اسے بھاری جرمانوں کی سزائیں دیتا تاکہ اس طرح اپنے ذوق فضول خرچی کی تسکین کر سکے۔ یہ وزیر شرف الملک کی طرف سے سلطان جلال الدین کے خلاف ایک طرح کی کھلی بغاوت تھی جس کا کوئی اور قطعاً اخلاقی جواز نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شرف الملک نے حسام الدین خلیج ارسلان کو، جس کی حفاظت میں تبریز کے مقام پر سلطان جلال الدین کا حرم تھا، یہ حکم دیا کہ سلطان حرم کے بارے میں سوائے اس کے ذاتی احکام کے اور کسی حکم کی ہرگز تعمیل نہ کی جائے۔ ان حالات میں سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کیا جہاں سلطان کا وزیر شرف الملک قیام کیے ہوئے تھا۔ جب شرف الملک کو علم ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کر رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور جو کچھ اس نے اس وقت تک سلطان جلال الدین کے خلاف کارروائی کی تھی اس پر وہ بہت نادم ہوا۔ اب اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ سلطان کے عذاب سے بچنے کے لیے سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ گڑ گڑا کر سلطان سے معافی مانگے۔ چنانچہ جب سلطان جلال الدین
آذربائیجان پہنچا تو شرف الملک اپنے سر پر کفن باندھ کر سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، پاؤں پر گرا اور سلطان جلال الدین سے معافی مانگی۔ لیکن سلطان نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے اس غدار وزیر سے پیچھا چھڑایا جائے۔ ایک دن سلطان جریبر کے قلعے کا معائنہ کرنے کے لیے گیا جو اران شہر کے مضافات میں تھا، اور اس قلعے کا حاکم ایک شخص سلیمان بیگ تھا۔ سلطان جلال الدین نے حاکم قلعہ سلیمان بیگ کو حکم دیا کہ وہ شرف الملک کو نظر بند کر کے اس کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھے۔ سلطان جلال الدین کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے سلمان بیگ نے فوراً سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک کو نظر بند کر دیا۔ سلیمان بیگ بڑا سنگ دل اور بڑا ناخدا ترس تھا۔ سلطان ان دنوں چونکہ منگولوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں بری طرح مصروف تھا اور اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف سے بھی اسے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، لہٰذا سلطان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان بیگ نے اپنے قلعے کے اطراف میں دور دور تک لوگوں کو لوٹا، مارا اور بے حد تنگ کیا، یہاں تک کہ خدا کی بے بس مخلوق چلا اٹھی۔ سلطان بھی ان حالات سے غافل نہ تھا، لیکن اس کی اپنی مصروفیات اتنی تھیں کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ نیز کچھ اس وجہ سے بھی خاموش تھا کہ شرف الملک کی حفاظت کی ذمہ داری سلیمان بیگ کے سپرد کی گئی ہے۔ دوسری طرف سلیمان بیگ کے بھی دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کی حرکات چونکہ اس حد تک گزر گئی ہیں، لہذا سلطان ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ سلیمان بیگ کو یقین تھا کہ سلطان اس کی اس لوٹ مار کی باز پرس اس سے ضرور کرے گا، اور جب کوئی ایسا موقع آیا تو اس کا حشر قابل دید ہوگا۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر اس نے سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف بغاوت کی ساز باز شروع کر دی تھی۔ اپنے وزیر شرف الملک کو نظر بند کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے سالار عطر خان کو سونپ دی تھیں۔ ایک دن ایک چھوٹا سالار نام جس کا قشتمر تھا عطر خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو اسے شرف الملک نے روانہ کی تھی، اور ایک خط تھا جو سلیمان بیگ کی طرف سے تھا جس میں تحریر تھا کہ سلطان نے بلا وجہ شرف الملک کو نظر بند کر رکھا ہے اور اسے ناکردہ گناہ میں مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سلطان کا ارادہ اسے قتل کرا دینے کا ہے، اس لیے آپ کو اگر اپنے پرانے وزیر سے ہمدردی ہے تو جزیبر کے قلعے میں آ کر اس سے ملیں تاکہ ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ شرف الملک کو اس نظر بندی سے نجات مل جائے۔ نیز آپ لوگوں کو چاہیے گرجیوں سے مل کر سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں کہ اس طرح آپ کے آقا کی جان بچ جائے۔ سلیمان بیگ نے عطر خان کو یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ عطر خان کے ساتھ ماضی میں شرف الملک نے بڑے احسانات کیے تھے، لیکن عطر خان کو یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ وہ شرف الملک کی انگوٹھی اور سلیمان بیگ کا خط لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعات گوش گزار کر دیے۔ سلطان کو سخت غصہ آیا اور اسی وقت سلیمان بیگ کے بیٹے کو جو سلطان کی فوج میں شامل تھا طلب کیا اور خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ باپ کی اس حماقت پر از حد نادم ہوا اور سلطان سے اجازت لے کر باپ کو سمجھانے کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹے کے ذریعے سلیمان بیگ کو اپنی اس حرکت کے عواقب کا صحیح اندازہ ہوا تو وہ بہت پچھتایا اور بیٹے کی وساطت سے سلطان جلال الدین سے معافی مانگی۔ سلطان نے سلیمان بیگ کے بیٹے سے کہا کہ میں تمہارے باپ کے وعدے کی صداقت پر اس وقت اعتبار کروں گا جب وہ شرف الملک کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سلطان جلال الدین نے 5 آدمی سلیمان بیگ کے پاس اس کی امداد کے لیے روانہ کر دیے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو سلیمان بیگ نے انہیں مناسب ہدایات دے کر شرف الملک کی طرف روانہ کیا۔ شرف الملک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ موت دستک دے رہی ہے، چنانچہ اٹھا اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے۔ پیادوں نے دریافت کیا کہ تمہارا گلا گھونٹ کر مارا جائے یا تلوار سے سر اڑا دیا جائے۔ کہنے لگا کہ تلوار سے سر اڑانا کم تکلیف دہ ہے، اس لیے یہ طریقہ بہتر رہے گا۔ ان جلادوں نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ بڑے لوگوں کو گلا گھونٹ کر مارا جانا چاہیے۔ تلوار سے سر اڑانے کی سزا ڈاکوؤں اور قاتلوں کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھندا گلے میں ڈال کر رسی کو اتنا کھینچا کہ شرف الملک تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔
پھر اسے چھوڑ کر خود باہر چلے گئے تاکہ لاش ٹھنڈی ہو جائے تو سر کاٹ کر سلطان کے پاس لے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شرف الملک بھلا چنگا با اطمینان بیٹھا جلادوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب صرف دوسرا طریقہ رہ گیا تھا۔ چنانچہ تلوار کے ایک ہی وار سے سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا، جسے وہ اٹھا کے سلطان کے پاس لے گئے۔ شرف الملک بڑا شائستہ، مہذب اور سخی، فیاض اور علماء و فضلاء کا سچا قدردان تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو اس کی مادری زبانیں تھیں، ترکی میں بھی روانی رکھتا تھا۔ کاروبار سلطنت اور امور سیاست میں بڑا ماہر تھا، لیکن حد درجہ متلون مزاج، ناقابل اعتبار اور فضول خرچ تھا۔ کچھ عرصے تک تو سلطان اس کی کارگزاری سے خوش رہا، لیکن بعد میں نہ صرف یہ کہ سلطان جلال الدین کے حرم کو بھی ناجائز تنگ کیا، بلکہ سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی، جس کے صلے میں اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ شرف الملک کے مارے جانے سے سلطان کے دشمنوں میں اضافہ ہوا، اور وہ لوگ جو شرف الملک کے حامی تھے وہ سلطان جلال الدین کے مخالف ہو گئے تھے۔ شرف الملک کی جب گردن کاٹ دی گئی تو اس کے حامی سلطان جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جس سے سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد گھٹ کر تیسرا حصہ رہ گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سلطان جلال الدین نے موقان شہر کے نواح میں شیر کبوت نام کے قلعے میں قیام کیا، اور اس نے بھرتی کا کام شروع کر دیا تاکہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھا کر نئے لشکریوں کی تربیت کا کام شروع کر سکے۔ اسی قلعے میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کو منگولوں اور قتلغ خان کے خلاف اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شاندار فتوحات کا علم ہوا۔ یہ خبر لانے والے مخبروں نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں اور قتلغ خان کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد اصفہان شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت لشکر نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہمہ وقت اسے منگولوں کی طرف سے حملے کا بھی خطرہ تھا۔ لہٰذا سلطان جلال الدین نے قلعہ شیر کبوت سے کوچ کیا، اور بڑی تیزی سے وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملنے کے لیے اصفہان شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے پہلے اصفہان پہنچا، اور جب اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ اصفہان آئے تو سلطان جلال الدین نے بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کا اصفہان سے باہر استقبال کیا۔ پھر متحدہ لشکر کے لیے اصفہان شہر سے باہر خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ خیمے نصب ہونے کے بعد اور خان جب اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تو راستے میں پاسبانوں کا سپہ سالار اور اس کی بیوی الجائی خاتون دونوں اس کی راہ روکے کھڑے ہوئے۔ پھر الجائی بولی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھ اور خان میرے بھائی، تیان کا لشکر میں ہمارے ساتھ جگہ جگہ کوچ اور قیام کرنا درست نہیں ہے۔ اور خان میرے بھائی، تم جانتے ہو تیان تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے اسے اب مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اور یہ کوچ و قیام اس کے آرام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کے قیام، اس کے آرام کا کوئی بندوبست کیجیے۔ اور خان نے کچھ سوچا، پھر وہ الجائی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، الجائی میری بہن، سلطان جلال الدین کا حرم ان دنوں تبریز شہر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں سلطان سے بات کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیان بھی تبریز میں وہیں قیام کرے جہاں سلطان جلال الدین کے حرم نے قیام کر رکھا ہے، کیونکہ وہاں عمدہ سے عمدہ طبیب بھی ہے، اور وہاں تیان کی بہترین طور پر دیکھ بھال کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اور خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی پشت کی طرف سے کسی نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، اور خان نے جب چونک کر پیچھے دیکھا تو سلطان جلال الدین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ اور خان کچھ کہتا، سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، میں تیری ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیان ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کر جائے۔ جس حویلی میں میرے حرم نے قیام کر رکھا ہے اسی میں تیان بھی قیام کرے گی، اس لیے کہ میں تم لوگوں کے لیے چند بری خبریں لے کر آیا ہوں، اور ان بری خبروں کا حقیقت بننے سے پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ تیان پر ہی نہیں بلکہ پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی اور میری بہن الجائی خاتون بھی محفوظ مقام پر چلی جائے۔ اس پر الجائی بولی اور کہنے لگی، سلطان محترم، تیان میری بہن ہے، اگر اس کو تبریز بھیجا گیا تو میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں وہ میری ضرورت محسوس کر سکتی ہے، اور میں اپنی بہن کی ہر ضرورت کے موقع پر اس کے کام آنا پسند کروں گی۔ اور خان فوراً بولا اور سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
سلطان محترم، وہ بری خبریں کیا ہیں جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں؟ تیان کا معاملہ تو طے ہوا، اسے یہاں سے تبریز روانہ کر دیا جائے گا۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، نہیں، تیان اور الجائی خاتون کی یہاں سے روانگی کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ پہلے تم دونوں مل کے تیان اور الجائی کی روانگی اور کوچ کا بندوبست کرو۔ ان کی حفاظت کے لیے چند دستے ان کے ساتھ تبریز تک جائیں گے۔ اور خان میرے بھائی، تم اپنے خیمے میں جاؤ اور تیان کی تیاری مکمل کرواؤ۔ پاسبانوں کے سپہ سالار بھائی، تم بھی اپنے خیمے کی طرف جاؤ اور میری بہن الجائی خاتون کی روانگی کا انتظام کرو۔ اس پر اور خان اپنے خیمے کی طرف، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار اور اس کی بیوی اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تیان خیمے کے وسط میں نرم گدے پر بیٹھی تھی اور خان کے بندر کو اپنے گود میں بٹھا کر کچھ کھلا رہی تھی۔ اور خان جب آگے بڑھا تو اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے تیان نے اور خان کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب اور خان وہاں پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر تک تیان بڑے شوق، بڑے غور سے اور خان کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اور خان نے بولنے میں پہل کی۔ پھر وہ کہہ رہا تھا، دیکھ تیان، تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کرے گی۔ سلطان جلال الدین کے حرم نے بھی وہاں قیام کر رکھا ہے اور ان کے حرم کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا ایک لشکر بھی تبریز میں متعین ہے۔ بچے کی پیدائش اور اس کے کچھ عرصے بعد تک تم وہیں رہو گی، اس لیے کہ تمہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی الجائی خاتون بھی تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن تیان کے ساتھ رہے گی، اس لیے پیدائش کے سلسلے میں تیان کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس پر تیان بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگی، آپ نے اچھا کیا جو سلطانی حرم کے ساتھ میری رہائش کا بندوبست کر دیا۔ جہاں تک الجائی خاتون کا میرے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو الجائی خاتون جیسی رحم دل، الجائی خاتون جیسی مہربان عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور خان میرے حبیب، دیکھو، اس الجائی خاتون اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے 3 بیٹے ہیں، 2 تو بڑے ہیں، تیسرا بیٹا ابھی صرف 2 برس کا ہے۔ الجائی خاتون یہ پروگرام بنا رہی تھی کہ وہ اپنے ان بیٹوں سے ملنے اپنے مستقر کی طرف جائیں گی، لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ میرے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے تو اس نے اپنے مستقر کی طرف جانے کا پروگرام ہی ملتوی کر دیا اور یہ ارادہ کیا کہ میرے بچے کی پیدائش تک وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اور خان میرے حبیب، یہ الجائی خاتون انتہائی نیک، انتہائی مہربان عورت ہے۔ اس کا میرے ساتھ تبریز جانا اور میرے ساتھ رہنا ایک نعمت عظمیٰ سے کسی بھی صورت کم نہیں۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ تیان، تو اب اٹھ، میں تیرے ساتھ تیری تیاری کا کام مکمل کرتا ہوں۔ جو چیز تجھے چاہیے وہ مجھے بتا، میں لپیٹ اور باندھ دیتا ہوں، اس لیے کہ تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کرے گی۔ الجائی خاتون بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور تم دونوں کے لیے لشکر کا ایک حصہ بھی تم دونوں کو چھوڑنے تبریز جائے گا۔ تیان بیچاری اور خان سے علیحدگی کے خیال سے انتہائی پریشان اور افسردہ ہو گئی تھی، تاہم بیچاری مجبوراً اور خان کے ساتھ مل کر اپنی تیاری کرنے لگی تھی۔ اسی روز شام سے پہلے تیان اور الجائی خاتون چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ تبریز کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ اپنے حرم کے محافظوں کے سپہ سالار کے نام سلطان جلال الدین نے ایک خط بھی تیان کے حوالے کر دیا تھا تاکہ تیان اور الجائی خاتون کو وہاں کسی قسم کی تکلیف اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیان اور الجائی خاتون کی روانگی کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے اور پھر شام کا کھانا کھانے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں سلطان جلال الدین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اس وقت خیمے میں سلطان جلال الدین کا کاتب ابن احمد، قاضی مجیر الدین اور چھوٹا سالار عطر خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی سلطان جلال الدین کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر اور خان نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سلطان محترم، وہ بری خبریں کیا ہیں جن کے سنانے کا وعدہ آپ نے تیان اور الجائی خاتون کے جانے کے بعد کیا تھا؟ اور خان کے اس سوال پر سلطان جلال الدین کے چہرے پر کچھ افسردہ سے رنگ بکھر گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، سنو میرے دونوں بھائیوں، جن دنوں میں حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے خلاف برسر پیکار تھا اور تم دونوں بھائی منگولوں اور قتلغ خان کے خلاف جنگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ منگولوں کا ایک سردار کہ جس کا نام جرماغون ہے، اس نے نیشاپور شہر کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔